شادی کسی خود غرض جوڑ توڑ کرنے والی اور سرکش عورت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ان سرکش عورتوں کے لیے ہے جو مرد کو کچھ نہیں سمجھتی اور ہر وقت آزادی کا نعرہ ان کے منہ پر رہتا ہے۔ اگر کسی ایک اچھی عورت کے اندر بھی ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، ورنہ اپنی زندگی کو تباہ کر بیٹھے۔ شادی ایک عہد ہے، آسانی نہیں ہے، یہ ایک شراکت ہے، فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن آج عورت کے لیے شادی ایک حکمت عملی بن گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاصل کرنا ہے، دینا نہیں ہے۔ یہ پرفارم کرنے کا ایک سٹیج ہے، گھر بنانے کی جگہ نہیں۔ آئیے پھر کچھ دیر اس پر بات کرتے ہیں۔ خود غرض عورت گھر کے لیے جتنا دیتی ہے اس سے زیادہ لیتی ہے۔ اس کی وفاداری کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ کوشش کو کرنسی کی طرح سمجھتی ہے اور تبھی سرمایہ کاری کرتی ہے جب اس کا اپنا فائدہ ہو۔ وہ حساب رکھتی ہے، وہ ہر چیز کی پیمائش کرتی ہے اور جیسے ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ فوائد بڑھ نہیں رہے، وہ بہتر کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ وہ شادی نہیں بنا رہی تھی بلکہ وہ مارکیٹ کی ریسرچ کر رہی۔ جوڑ توڑ کرنے والی عورت جذبات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ وہ بات چیت نہیں کرتی، وہ قابو کرتی ہے۔ وہ اصلاح نہیں کرتی، وہ مجبور کرتی ہے۔ وہ آپ کو جھکانے کے لیے روتی ہے، وہ سزا دینے کے لیے پیار کو روک لیتی ہے۔ وہ آپ کو اپنی حقیقت پر شک دلانے کے لیے مظلوم بنتی ہے۔ وہ آپ کے الفاظ کو توڑ مروڑ دے گی، اپنی غلطیوں کا الزام آپ پر لگائے گی۔ اس کے آنسو شفا بخش نہیں بلکہ حکمت عملی ہیں۔ وہ شراکت نہیں چاہتی، وہ محض طاقت چاہتی ہے۔ سرکش عورت برابری کو بغاوت سمجھتی ہے۔ وہ فخر سے کہتی ہے میں کسی مرد سے کم تر نہیں ہوں، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اطاعت کا مطلب غلامی ہے، جبکہ حقیقت میں اطاعت کا مطلب تعاون ہے۔ جو عورت رہنمائی قبول کرنے سے انکار کرتی ہے اس سے گہری محبت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ وہاں رہنمائی نہیں کر سکتے جہاں آپ کی بات کا مذاق اڑایا جائے۔ آپ وہاں حفاظت نہیں کر سکتے جہاں آپ کے اختیارات کی مخالفت کی جائے، اور کوئی مرد وہاں ٹھہر نہیں سکتا جہاں اس کی قیادت کی مسلسل بے عزتی کی جائے۔ وہ رفاقت نہیں مقابلہ کھڑا کرتی ہے، وہ اتحاد نہیں وہ بالادستی چاہتی ہے۔ آپ امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پوائنٹس جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کوئی مرد ایسی عورت کے ساتھ سلطنت نہیں بنا سکتا جو خود بادشاہ بننا چاہتی ہو۔ اس کی قابو پانے کی ضرورت ہی اس کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ بالآخر اس کا جوڑ توڑ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا ساتھی اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے الفاظ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کا گھر سرد پڑ جاتا ہے، وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ مرد برے ہیں بلکہ اس لیے کہ اس نے رہنمائی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا غرور اس کی قید بن جاتا ہے، اس کا تکبر اسے جلا وطن کر دیتا ہے۔ آخری بات یہ سنو کہ شادی وہاں پروان نہیں چڑھ سکتی جہاں غرور رہنمائی کرے اور محبت اس کی پیروی کرے۔ خود غرض عورت مرد کو نچوڑ لیتی ہے، جوڑ توڑ کرنے والی عورت اسے تباہ کر دیتی ہے، اور سرکش عورت خود کو تنہا کر لیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ہر چیز بن جاتی ہے جس سے وہ نفرت کرنے کا دعویٰ کرتی تھی۔ تنہا، کڑوی اور مشکل سے پیار کیے جانے کی قابل۔ تو مردوں یاد رکھو، سمجھداری سے عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ غلط عورت کے ساتھ شادی شراکت نہیں، یہ ایک سزا ہے، اور کوئی سلطنت قائم نہیں رہتی جب ملکہ بننے سے انکار کر دے۔ تبھی تو میرے نبی نے کہا کہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک بہترین ہم سفر اور عورت